بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام وہ لوگ جو کہ اس فرش عزا پہ اس وقت موجود نہیں، پچھلے سالوں میں موجود تھے، ان سب کے بلندی درجات کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم واللہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات پڑھ دیجئے۔ عزیزان محترم، سورہ مبارکہ مائدہ آیت کا نشان 105، آیت نمبر 105، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو، ادھر ادھر مت دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنے قلب کو کنٹرول کرو، اپنے اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرو، اپنی ذات کو پاک اور پاکیزہ بنا لو۔ اگر تم راہ ہدایت پر پختہ ہو گئے تو معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم سب نے پلٹ کر اس رب کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ ہر ایک نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے۔ اس معاشرے کا چند دقیقے کل بھی میں نے لیے تھے، آج بھی لوں گا، پوری توجہ چاہوں گا۔ اس معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ مجھے اپنی غلطیاں دکھائی نہیں دیتی، لیکن آپ کی غلطیاں سب سے زیادہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کی عادت بعض اوقات انسان کو حرام میں مبتلا کر دیتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی، 25 مثالیں ہیں لیکن مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ ایک مثال آسان سی، آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، برابر سے آپ کے کسی برادر ایمانی نے موبائل نکالا۔ اب یہ موبائل اس کا ایک پرسنل آئٹم ہے، اس میں اس کے پرسنل ڈاکومنٹس بھی ہو سکتے ہیں، خاص چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، گھر والوں کا کوئی میسج بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس نے موبائل نکالا، وہ موبائل میں فرض کیجئے موبائل دیکھ رہا ہے، گویا کوئی چٹھی پڑھ رہا ہے، کوئی خط پڑھ رہا ہے۔ میں اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل میں دیکھ رہا ہوں، حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ یہ کسی اور کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر، میرے پیارے آقا مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر جاؤ تو دروازے پر کھڑے مت رہو، دروازہ بجا کے یا دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ،
ہو سکتا ہے دروازہ کھلے اندر کوئی مستورہ ہے سر پہ چادر نہ ہو. تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, تم نے اپنی اصلاح پر کام کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے. لیکن یہ آیت جس دل پر اتری ہے وہ دل ہے معصوم. یہ آیت جس دل پر اتری ہے, جس قلب مبارک پر, جس قلب نازنی پر اتری ہے, وہ قلب ایسا ہے کہ ہر رجس سے پاک و پاکیزہ ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس نبی نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد, منزل طہارت پہ ہونے کے بعد, منزل نجابت پہ ہونے کے بعد, منزل پاکیزگی و شرف و عظمت پہ ہونے کے بعد ممبر سے اعلان کیا, ساری دنیا کو بتایا, دیکھو یہ آیت تمہارے لیے ہے, تم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. علی نفسی, کل جہاں سے بات چھوڑی تھی, میرے نفس کا نام, میرے اپنے آپ کا نام علی ہے. اسے پاکیزہ اللہ نے بنایا ہے, اسے مرتبہ عصمت پر فائز اللہ نے کیا ہے. خبردار علی میں غلطی تلاش. بڑی توجہ, کل جہاں سے بات چھوڑتی وہاں سے آگے کنٹینیو کرنے لگا ہوں. ساری زندگی مصطفیٰ نے جو علی کے فضائل پڑھے وہ اسی لیے پڑھے کہ اللہ نے کہا تھا اپنے اوپر توجہ دو. اس جملے کو خدا را محفوظ کیجئے گا, اپنے اوپر توجہ دو. ایک دوسرا سبب, انتہائی علمی گفتگو, انتہائی دقیق گفتگو. 1000 صفحے کی کتاب اس وقت میری نگاہوں کے سامنے کھلی ہوئی سید علی شہرستانی کی, جس کا نام ہے منع تدوین الحدیث. اس کا نچوڑ 2 لائنوں میں آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے کہ کیوں رسول کے جانے کے بعد یہ نعرہ لگا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں حدیث نہیں سننی. رسول کے جاتے ساتھ, نوجوان دوست محفوظ کرے اس جملوں کو, رسول کے جاتے ساتھ حدیث پڑھنے پر, حدیث سننے پر, حدیث سنانے پر, حدیث کی کلیکشن پر پابندی لگ گئی گورنمنٹ کے آرڈر کے مطابق. کوئی اگر حدیث رسول سنائے گا اسے کوڑا مارا جائے گا. تاریخ میں ملتا ہے خلیفہ دوم نے ابو ہریرہ کو کوڑے مارے حدیث سنانے پر. تم نے حدیث رسول کیوں سنائی ہے؟ 90 سال کے بوڑھے جب مارتے تھے, دنیا سے چلے جاتے تھے, تو مرنے سے پہلے اپنے تکیے پہ سر رکھ کے فخر سے بتاتے تھے ہم نے جو ہے گورنمنٹ کی پیروی کی, ہم نے ساری زندگی نبی کی کوئی حدیث نہیں سنائی. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, قرآن پر تم نے پابندی نہیں لگائی ہے, حدیث پہ پابندی لگائی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں کھل کر کہیں علی کا نام ہمیں نظر نہیں آتا. حدیث میں جگہ جگہ ہر صحابی کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی سے علی کے بارے میں یہ سنا. تو حدیث پر پابندی لگی اس لیے تاکہ دنیا علی علی نہ کرے, حکومتیں ناکام ہو گئی, علی علی آج بھی ہو رہا ہے. بڑی توجہ, بڑی توجہ. یعنی علی کے ذکر پہ پابندی کے لیے حکومتوں نے کام کیا ہے. ایک مین ایجنڈا کیا تھا؟ حدیث پہ پابندی لگا دو. حدیث پہ 90 سال 100 سال 150 سال پابندی لگائی انہوں نے. کیا کوئی نہ فائدہ حاصل ہوا فائدہ؟ آج بھی خانیوال میں علی کا ذکر تو ہو رہا. دوسری وجہ توجہ سے سن لیجئے کہ ہم علی کا ذکر کیوں کرتے. کل بھی میں نے کہا ہم سیرت مصطفیٰ پہ عمل کرتے. نبی نے ہر موقع پر, ہر بات پہ, ہر جگہ پر علی کا ذکر کیا ہے. ان کی اولاد نے جگہ جگہ علی کا ذکر کیا ہے. ایک اور بنیادی ترین وجہ علی کے ذکر کی کیا ہے؟ ذکر کی وجہ یہ ہے کہ علی نے جو کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا. ذکر کی وجہ بتا رہا ہوں, اور یہ وجہ میں نہیں لکھ رہا, یہ وجہ جلال الدین سیوطی نے لکھی اپنی تفسیر در منصور میں. اللہ اکبر. کاش یہ جملے آپ لوگ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیں تو زندگی بھر مجلس سننے کا لطف تو بالا ہو جائے گا. نبی کی مسجد میں جہاں چاروں طرف شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں, سب بیٹھے وہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ہر بندہ خوش ہے. ظاہر ہے رسالت میں آپ کی محفل ہے, یہاں خوشی نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ نبی کا چہرہ دیکھ کے اگر صحابی نہیں مسکرائے گا تو کون مسکرائے گا؟ نبی کے چہرے انور کو دیکھ کر اگر نبی والے خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوں گے؟ سب مسکرا رہے ہیں, سب خوش ہو رہے ہیں, سب اپنے سوالات کر رہے ہیں, یا نبی اللہ یا رسول اللہ, یہ مسئلہ وہ مسئلہ, ادھر کی بات ادھر کی بات. سارے چہروں پر رونق تھی. توجہ چاہوں گا کہ ایک بندے کی بڑی بات آپ کے سامنے پیش کرنے لگا. ہر بندہ خوش ہے, ہر بندہ مسکرا رہا ہے, ہر بندے کے چہرے پہ بہار ہے. اچانک ہی ابو طالب کے لال نے مجلس میں قدم رکھا, ادھر علی آئے جن کے چہروں پہ مسکراہٹیں تھی غائب ہو گئی.
بڑی توجہ، بڑی توجہ، جن کے چہروں پہ رونقیں تھی ماند پڑ گئی، جو مسکرا رہے تھے مسکراہٹیں غائب ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کوئی سانپ سو گئے، سروں پہ پرندے بیٹھے خوف کے عالم میں۔ اب انصاف سے مجھے بتائیے، کسی محفل میں چاروں طرف لوگ ہنس رہے ہوں، گپ شپ کر رہے ہوں، ہنسی مذاق کر رہے ہوں، آپ جائیں اور آپ کے جاتے ہی سب چپ ہو جائیں، کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا کہ بھئی ہم آئے تو ان لوگوں نے اپنی خوشیاں ہم سے چھپا لی، اپنی باتیں روک دی، ہمارے آتے ساتھ ہی تو علی ہے ابو طالب کے لال، سید البطحہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا لال ہے، مذاق تو نہیں ہے۔ علی نے فوراً محسوس کیا کہ یہ ہوا ہے میرے آتے ساتھ، جواب علی نے دیا ہے یاد شیعوں کو کرنا ہے۔ حضور پھر جملہ دہرا رہا ہوں، جواب علی نے دیا کہ ایسا کیوں ہوا، یاد آپ نے کرنا ہے تاکہ مجلسوں کا لطف بالا ہو جائے۔ میرے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، جملے ضائع نہ کیجئے گا میرے، یا رسول اللہ ان کے چاچا کو میں نے مارا ہے، ان کے بابا کو میں نے مارا ہے، اس کے ماموں کو میں نے مارا ہے، اس کے خالوں کو میں نے مارا ہے، یا رسول اللہ ان کے رشتہ دار میں نے مارے، میری ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی، یا اللہ کا حکم تھا، یا رسول اللہ کا حکم تھا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، ادھر علی نے شکوہ کیا، ادھر نبی کے ہاتھ بلند ہوئے، کبار الہ ان میں جن کے رشتہ داروں کو علی نے مارا ہے، جن کے رشتہ داروں کو علی نے مارا ہے، ان میں اگر کوئی سچا مومن ہے اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دے۔ اب بتائیے یہ معجزہ ہے کہ نہیں؟ باپ بھی اگر علی کے وار سے اگر مارا گیا ہے لیکن بندہ مومن ہو تو اس کے دل میں بھی علی کی محبت۔ یہ درس کس نے دیا ہے حضور؟ یہ درس ہمیں مصطفیٰ نے دیا ہے۔ تو اب فیصلہ ہو گیا کل کی گفتگو سے، آج کی گفتگو سے، کائنات میں جو سچا مومن ہوگا وہ علی سے صرف پیار کرے گا۔ علی نفس رسول ہے، علی رسول کا اپنا آپ ہے، علی کے خلاف بات نبی نہیں سن سکتے۔ علی کی تعریف کرنی ہے، علی کے فضائل سنانے ہیں، نبی سنیں گے۔ نبی نے ممبر سے اعلان کر دیا علی النفسی، علی میرا اپنا آپ ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ گئے غزوے پر، کسی جنگ پر، کسی سریے پر لڑنے کے لیے۔ اب یہ آج کل کا دور تو ہے نہیں کہ جی ہوائی جہاز میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، بس میں بیٹھے نکل گئے۔ مہینوں کا سفر اب گھنٹوں میں طے ہوتا ہے، گھنٹوں کا سفر اب منٹوں میں طے ہوتا ہے۔ پوری توجہ، وہ زمانہ تھا خچروں کا زمانہ، اونٹوں کا زمانہ، گھوڑوں کا زمانہ۔ سفر ہوتا تھا مہینوں سفر رہتا تھا، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ کہاں گئے تھے جی؟ فلاں جنگ پہ گئے تھے، واپس آ رہے ہیں۔ اب انسان جو 2-3 مہینے اپنے اہل و عیال سے دور رہا ہو تو پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے جا کے ملو، اپنے گھر والوں سے جا کے ملو۔ لیکن ایک بندہ عجیب تھا، توجہ میری طرف ہے، 3 مہینے بعد جنگ سے واپس آیا ہے، واپس آتے ہی گھر نہیں گیا، سیدھا نبی کی مسجد کو گیا۔ توجہ میری طرف ہے، جن کے سر جھکے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے، اگر مجھے دیکھیں گے تو سمجھ پائیں گے، کیونکہ اب سمجھنا دیکھنے پر موقوف ہے۔ مسجد میں گیا، مسجد میں بیٹھے ہیں مصطفیٰ، اصحاب بھی چاروں طرف موجود ہیں، کچھ ہیں جو جنگوں سے واپس آ رہے ہیں۔ ایسے میں شخص دوڑتا ہوا گیا، سر اٹھا کے مجھے دیکھیے گا، دوڑتا ہوا گیا نبی کے پاس، دائیں طرف سے آیا اور آ کے کان میں کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ علی نے جنگ پر مجھے مال غنیمت نہیں دیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ علی کی شکایت نبی سے کر رہا ہے۔ اگر کل کی مجلس یاد ہے، علی کی شکایت نبی سے کر رہا ہے، نا نبی کی شکایت نبی سے کر رہا ہے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، اللہ اکبر۔ میں کہاں لے کر آگے اس مجلس کو؟ دائیں طرف سے آیا تھا، یا رسول اللہ، ایک خسر پھسر اسی کو تو کہتے ہیں، کانا پھوسی اسی کو کہتے ہیں۔ کان میں، یا رسول اللہ، وہ علی نے میرا حصہ نہیں دیا، مال غنیمت نہیں دیا، سر اٹھا کے مجھے دیکھیے گا۔ دائیں طرف سے آیا تھا، جب آ کے جیسے ہی نبی کے کان میں علی کی شکایت کی، نبی نے اپنے چہرے انور کو بائیں طرف۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ فرمائیے۔ نبی اپنا رخ بائیں طرف موڑ کر باتیں کرنے لگ گئے۔ یہ دائیں طرف منہ لے کے بیٹھا رہے گا، اب کس سے بات کروں میں؟ نبی تو ادھر ہو گئے۔ توجہ میری طرف رہے آخری بندے کی، بائیں طرف سے گھوما، اب بائیں طرف سے آیا، یا رسول اللہ، وہ علی نے میرا حصہ نہیں دیا، یہ نہیں بتا رہا میں نے کچھ کیا نہیں ہے۔
علی نے مال غنیمت میں سے مجھے نہیں دیا، بائیں طرف جایا تو نبی دائیں طرف. مجھے نہیں معلوم مجمع میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. یا رسول اللہ، اس منبر کا سب سے شاید چھوٹا ذاکر ایک چھوٹا سا سوال ہے، علی کی محبت بڑھانے کے لیے سوال ہے. یا رسول اللہ، علی کی شکایت لے کر آیا ہے، آپ کی مسجد میں آیا ہے، ہوگا تو کوئی مسلمان؟ بڑی توجہ. یا رسول اللہ، عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہے، ہر حدیث کی کتاب میں لکھا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا، سونے مصطفیٰ نے فرمایا، آقا نے فرمایا، حبیب نے فرمایا، میٹھے میٹھے محمد نے فرمایا. کیا فرمایا؟ اکرم الجار، پڑوسی کا احترام کرو ولو کانا کافرہ، چاہے کافر کیوں نہ ہو. اکرم الضیف ولو کانا کافرہ، مہمان کا احترام کرو چاہے کافر کیوں نہ ہو. اطیع الوالدین ولو کانا کافرین، والدین کی اطاعت کرو بھلے وہ کافر کیوں نہ ہو. یا رسول اللہ، آپ نے تو امت کو درس یہ دیا ہے، کافر دروازے پر آ جائے اس کا احترام کرو. انصاف سے بتائے مجمع، اگر یہودی ہندو عیسائی کوئی ہمارا برابر کا پڑوسی ہو دروازے پر آ جائے، ادھر سے بات کرے ہم منہ ادھر کر لیں، یہ احترام ہے کہ بے احترامی؟ بھائی مجمع اگر خاموش رہے گا پھر میں آگے نہیں پڑھوں گا. دائیں طرف سے آیا میں بائیں طرف ہو گیا، بائیں طرف سے آیا میں دائیں طرف ہو گیا. ساری دنیا کہے گی آپ بے احترامی کر رہے ہیں، آپ انسلٹ کر رہے ہیں. رسول نے کہا کافر بھی دروازے پر آ جائے تو احترام کرو. میں کہوں گا یا رسول اللہ، امت کو احترام کا درس دیا، یہ جو مسجد میں آ گیا، ممبر تک آ گیا، کوئی کافر تو ہے نہیں، مسلمان ہی ہے، علی کی شکایت لے کر آیا. یہ آپ منہ ادھر سے ادھر کیوں موڑتے ہیں؟ عجیب نہیں اگر مصطفیٰ یہ کہے یہی تو پیغام دینا ہے، جو علی کا بغض دل میں لے کر آئے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا علی یا علی. یا علی یا علی. پیغام پہنچ رہا کہ نہیں پہنچ رہا؟ سب مل کے یا رسول اللہ، سب ہاتھوں کو بلند کرے، حیدری. یہ پیغام مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ اگر کوئی علی کی دشمنی، علی کا بغض دل میں لے کر آ جائے، کافر سے بدتر ہے. کافر کا احترام ہے جس کے دل میں رتی برابر بھی علی کا بغض ہو، اس کا کوئی احترام. یا رسول اللہ، آپ توجہ نہیں دے رہے، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ کی خاطر جنگ پہ گیا تھا. رسول نے کہا من آذا علی فقد آذانی، جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقد آذا اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. جس نے اللہ کو تکلیف دی وہ کہے گا محب ہے رسول کا اور اللہ کا؟ اس کا محبت رسول سے کیا تعلق ہے؟ اس کا محبت خدا سے کیا تعلق؟ اگر واقعا محبت کرتے ہو تو رسول کو تکلیف توجہ ہے کہ نہیں؟ سخت جملہ ہے، شاید کچھ لوگوں کو برا لگے تو لگے، حقیقت یہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے مجلسوں سے علی کا ذکر نکالا ہے انہوں نے رسول اللہ کو تکلیف تو دی ہے. دیکھیے، میں نے کراچی میں جملہ کہا تھا، اس کی پوسٹیں بن گئی اور چاروں طرف اللہ نے اس جملے کی وجہ سے بڑی عزت دی مجھے. حدیث مشہور و معروف دعاؤں کی کتابوں میں، زیارتوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ جہاں بھی کائنات میں کہیں ذکر علی ہوتا ہے نا مجلس میں، تو آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں علی کا ذکر سننے کے لیے. بڑی عجیب حدیث ہے، شاید آپ نے سنی ہو. بس میں نے ایک جملہ کہا تھا، مولانا عزت دی وہ حدیث سے جملہ نکلا ہوا تھا. آسمانوں سے فرشتے آتے ہیں انہی مجلسوں میں، ہی خانے وال میں بیٹھے ہوں گے فرشتے یہاں پر علی کا ذکر سننے کے لیے، کیونکہ ذاکر علی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. کیا فرش کو عزت مل گئی کہ عرش والے بھی رخ کرنے لگے فرش کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذکر علی کا بھرم یہ ہے کہ فرشتے آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں. ذکر سنا، مجلس سنی، علی کا ذکر ہوا. اچھا، اب یہ جو
فرش بچھایا گیا ہے. مولا حماد بھائی کو سلامت رکھیے، بشیر بھائی کو سلامت رکھیے، غفران جن لوگوں نے بھی اس فرش ازا کے جو بھی اہتمام کیا ان کے مرحومین کے درجات بلند ہوں. یہ 2 دن کا ان کا اہتمام ہے. 2 دن کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. آج ختم ہو جائے گا، آخری نوخانی جب ہوگی اس کے بعد پھر اگلے سال دوبارہ انشاءاللہ اگر زندگیاں رہیں مولا توفیق دیں گے پھر کریں گے. فرشتے ذکر سننے کے بعد، مجلس کے ختم ہونے کے بعد، نوخانی کے بعد لوٹ گئے آسمانوں کو. جملے ضائع نہ کیجیے گا، قیمتی ترین جملے یہ زندگی کا نچوڑ ہے. یہ مولا کی عطا ہے، واقعا مولا کی عطا ہے. جب آسمانوں میں جاتے ہیں تو ان فرشتوں کے وجود سے جو مجلس علی میں تھے، جو ذکر علی سننے آئے تھے، آسمانوں میں ایسی خوشبو پھیلتی ہے. ہر فرشتہ کہتا ہے میاں یہ خوشبو کہاں کی ہے، یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو یا علی. میرے جملے ظاہر نہ کیجئے گا، اس ذکر کی عظمت سنا رہا ہوں. حیدری آسمانوں میں، اگر میں خدا کی قسم ہے تو کل گھنٹوں سے اسی موضوع پہ ہماری بات ہو رہی، سارے جتنے احباب سامنے بیٹھے ہوئے، کہ خطیب کو اجازت نہیں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن کرے. اگر روایت میں نہ ہوتا میں نہ پڑھتا. فرشتے یہ کہیں گے ہمیں چاروں طرف 7 آسمانوں میں یہ خوشبو سونگھنے کو نہیں ملتی جو تم میں سے آ رہی ہے. اللہ اکبر، یہ کیسی خوشبو ہے؟ فرشتے جواب دیں گے ہم فلاں خانوال میں مبشر بھائی نے، حماد بھائی نے جو فرش بچھایا تھا وہاں گئے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، علی کا ذکر سنا، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. کہاں ہو رہی ہے مجلس؟ جی خانوال میں. کون سے علاقے میں؟ فلاں. چلو آئے. جب آئے تو یہاں فرش اعظم اٹھایا جا چکا تھا، فرش سمیٹ دیا گیا تھا، لوگ جا چکے تھے. خدا کی قسم واللہ العلی العظیم، اے ذکر علی تجھ پر ہماری جانیں فدا. علی کا ذکر نہ ہوتا ہمارے وجود کی چارانے کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ فرشتے آتے ہیں، دیکھتے کہ پنڈال اٹھایا جا چکا ہے، فرش اٹھایا جا چکا ہے، لوگ جا چکے، عزادار گھروں کو لوٹ چکے، آ کے در و دیوار پہ اپنے پر ملتے ہیں، یہاں علی کا ذکر ہو رہا. اجرکم علی اللہ، یہ بہت بڑا فریضہ ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. آسمانوں سے فرشتے اپنے پروں کو ان در و دیوار پہ ملیں گے. اس گلی کی کیا کوالٹی؟ کوئی کوالٹی نہیں ہے. لیکن اب چونکہ عزا خانہ بن گیا ہے، اب چونکہ یہاں ذکر علی ہو گیا ہے، فرشتہ اسی دیوار پہ پر مل کے کہتا ہے یا علی کا نام بلند ہو رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں نے جملہ جو کہا تھا، جسے اللہ نے عزت دی، اس جملے کو میں نے کہا تھا ہم لوگ علی کا ذکر کرتے ہیں، یہ علی والے تو آئی جاتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ وہ علی والے ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، وہ بھی علی علی کی صدا سن کے نہ جانے ان نعروں کو فلک تک پہنچاتا کون ہے، نہ جانے اس ذکر کو عظمت دیتا کون ہے، نہ جانے اس بیان کو بڑائی دیتا کون ہے. اتنا روایت سے ثابت ہے کہ آسمان والے زمین پر اتر آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ فرش اعظم بچھایا تم نے ذکر علی کرنے کے لیے، ذکر حسین کرنے کے لیے. وہ آسمانوں سے دوڑے چلے آئے کہ ہم علی کا ذکر سنیں گے. اگر خطیب علی والا ہوا تو وہ بیٹھیں گے، علی کا ذکر سنیں گے، خوشبو لے کر جائیں گے. لیکن اگر تم نے ممبر سے سیاست کی، علی کا ذکر نہیں کیا، ادھر ادھر کے جنگوں کے قصے چھیڑے، تو فرشتے اٹھ کر چلے جاتے ہیں ہم علی سننے آئے تھے، سیاست سننے نہیں آئے. اللہ اکبر. یا علی یا علی یا علی چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 یا علی. پیغام پہنچ رہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ یہ توجہ ذکر علی پر نبی نے دلائی ہے. علی علی کرنا یہ زندگی کا منشور ہے، یہ دستور حیات ہے. اسی سے زندگی بنتی ہے. طہارت اسی ذکر علی سے حاصل ہوتی ہے. کیا نہیں سنا حدیثوں میں؟ من ذکر فضیلتاً، حدیث رسول ہے. ینابیع المودہ حافظ سلیمان القندوزی الحنفی نے نقل کیا، مقدس اردبیلی نے اپنی کتاب حدیقۃ الشیعہ میں نقل کیا کہ نبی نے فرمایا، دونوں شیعہ سنی دونوں مصادر میں روایت موجود ہے، جس نے علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو ذکر کیا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے.
خدا را اپنی معرفت کو بڑھاؤ. ایک غسل سے تمہارے 10 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں، تو غسل بڑی اہتمام کے ساتھ اور بڑی ٹائمنگ کے ساتھ کرتے ہو. علی کا ذکر ہے، مذاق نہیں ہے. ساری زندگی کے گناہ. رک جائیے یہاں پر، بڑا پیغام دینے لگا ہوں. بڑا پیغام ہے، اگر کوئی محسوس کر سکے تو. علی کے ذکر پر اگر ساری زندگی کے گناہ بخشے جا رہے، تعجب مت کرنا، پریشان مت ہونا، کیونکہ علی کا ذکر تو بہت بات کی بات ہے. علی کا ذکر تو ہم نے بہت بڑی بات پہ اجر سنایا ہے کہ زندگی گناہ بخشے گئے. میں نے حدیث پڑھی ہے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ذکر علی بہت بات کی منزل ہے. حدیث میں یہ ہے، من تبسم فی وجہ اخیہ المؤمن کان تبسمہ کفارۃ من الذنوب. جو کسی علی والے کو دیکھ کر صرف اس لیے مسکرائے، ارے یہ بھی میرا علی والا بھائی ہے، بس اس مسکراہٹ کے صدقے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی جہاں مسکراہٹ پہ سارے گناہ بخشے جا رہے ہو، وہاں اگر علی سنا دیا اور بخش دیے گا تو تعجب کیسا ہے. مجلس میں آئیے، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدکار ہے، جو بھی ہے آئے مجلس میں آئے. اس مجلس میں آتا ہے، ایک کان سے گناہ کیا نا، حدیث رسول ہے، من سمع فضیلة من فضائل علی بن ابی طالب غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالاذان. جس نے کانوں سے گانا کہاں سے سنتے ہو؟ کان سے. جھوٹ کہاں سے سنتے ہو؟ کان سے. غیبتیں کہاں سے سنتے ہو؟ مومن کی برائیاں کہاں سے سنتے ہو؟ فتنہ و فساد کہاں سے سنتے ہو؟ جھوٹ کہاں سے؟ سب کان سے. کان سن سن کے ہو گیا خراب، کان سن سن کے ہو گیا تباہ. ہم تمہیں مصائب حسین پہلے نہیں سناتے، بعد میں سناتے ہیں. پہلے علی کا ذکر سناتے ہیں. علی کا ذکر سناتے اس لیے ہے کہ پہلے کان دھل جائے، پہلے کان پاک ہو جائے، اس کے بعد جب ان کانوں میں ذکر حسین جائے گا، آنسو خود بخود بہنے لگیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جتنے گناہ، معصوم کا اشارہ، جتنے گناہ تم نے کانوں سے کیے تھے، اللہ وہ سارے. اب آج کا مولوی، بدبخت مولوی، وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی مجلس سے کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹائم پہ پڑھا کرو. دیکھیے سوچ کیسی. مجلس سے کیا ہوتا ہے؟ علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم نماز ٹائم پہ پڑھو، روزہ رکھو. بھائی ہم سب الحمدللہ، کوئی بھی ایسا یہاں نہیں ہے جو نماز کی بے حرمتی کرے. کوئی بھی ایسا نہیں جو نماز کی پابندی نہ کرے. کوئی بھی ایسا نہیں جو منکر نماز ہو. منکر نماز پہ لعنت ہے اور بے شمار. منکر روزہ پر لعنت ہے اور منکر حج پر لعنت ہے اور شریعت کے کسی بھی عمل کے منکر پر لعنت ہے. اور یار آپ لوگ بے شمار ہلکا بول رہے ہو، ٹینشن ہے کیا کوئی؟ منکر نماز پر لعنت آپ نے بولنا، میں نہیں بولوں گا. منکر روزہ پر لعنت. دیکھیں جملہ بڑا دوں گا اگر میرے ساتھ بے شمار بولا، اور جو بے شمار بولے گا لطف پھر وہی لے گا. منکر نماز پر لعنت، منکر روزہ پر لعنت، منکر حج پر لعنت، منکر زکوٰۃ پر لعنت، منکر خمس پر لعنت، منکر جہاد پر لعنت، منکر امر بالمعروف پر لعنت، منکر نہی عن المنکر پہ لعنت، منکر تولا پہ لعنت، منکر تبرہ پہ لعنت. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ فروع دین کی بنیادی ترین چیزیں تھیں، ان کے ہر منکر پہ سارے مجمع نے لعنت بھیجی. اب حدیث پیش کر رہا ہوں، ساری شریعت اٹھا کے دیکھ لیجئے. جب آپ کہتے ہیں منکر نماز پہ لعنت، مجمع نے کہا جی بے، آواز نہیں آ رہی مجھے، بے. منکر روزے پر لعنت، منکر حج پر لعنت. حماد بھائی توجہ میری طرف رہے، بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، ضائع مت کرنا اسے. منکر نماز پر لعنت بے شمار، منکر روزے پر لعنت بے شمار، منکر حج پر لعنت بے شمار، منکر زکوٰۃ پر لعنت بے شمار. شریعت کا ایک ایک عمل گنتے جائیے اور خود ہی کہتے جائیے بے شمار. واحد وہ عمل جہاں پہ مرحلہ بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی ہے. 11ویں مولا حسن عسکری کا ارشاد ہے، پوری کائنات میں روئے زمین پر کہیں کوئی نعرہ لگاتا ہے پر دشمن اہل بیت لعنت. ادھر بے شمار زمین والے کہتے ہیں، دنیا والے کہتے ہیں. آسمانوں میں ایک فرشتہ اٹھتا ہے، وہ فرشتہ بھی نعرہ لگاتا ہے،
وہی زمین پر لانا لگا تھا منکر دشمن اہل بیت، جو بھی دشمن اہل بیت ہے اس پر لعنت ہو، اس پر لعنت ہو۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے نماز کے نعرہ لگوایا تھا، روزے کے لیے، حج کے لیے، سارے اعمال کے لیے۔ ان سارے اعمال کے بارے میں یہ حدیث نہیں، لیکن دشمن اہل بیت پر لعنت نہ بھیجنے والے کے بارے میں حدیث ہے۔ جب کائنات میں نعرہ لگتا ہے پر دشمن اہل بیت لعنت بے شمار، ساتویں آسمان میں فرشتہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بر منکر نماز لعنت، وہ یہی ختم ہو گیا، اب کوئی فرشتہ آسمانوں میں نہیں اٹھ رہا۔ بر منکر روزہ لعنت، کوئی فرشتہ آسمان میں کہیں نہیں اٹھا۔ اب میں نعرہ لگاتا ہوں بر دشمن اہل بیت لعنت، کھڑا ہو گیا فرشتہ، جو نہ بھیجے اس پر بھی لعنت۔ کچھ دین کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مجلسیں ہماری محبت کو بڑھاتی ہیں، یہ مجلسیں ہمیں اہل بیت کے قریب۔ انہی آنکھوں سے حرام کیا نا، انہی آنکھوں سے نامحرم عورت کو دیکھا، انہی آنکھوں سے حرام چیزوں کو دیکھا، انہی آنکھوں سے حرام اشیاء کو دیکھا۔ نبی کا ارشاد ہے اسی آنکھ سے کسی کتاب میں لکھی ہوئی علی کی فضیلت دیکھ لو۔ یہ اپنے گھر میں مشورہ دوں گا مومنوں کو، اپنے گھر میں سینری لگوائیں۔ قال رسول اللہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، یہ حدیث رسول ہے۔ آتے جاتے گناہ تو ہو رہے نا معاشرے میں، گلی میں نامحرم عورت، آنکھ خراب ہو گئی، گناہ ہو گیا۔ گھر میں جب آئیں گے آتے ہی سینری پر نگاہ پڑی، آنکھوں کے سارے گناہ کیا ہو گئے؟ نہیں آپ کا عقیدہ نہیں بول رہے، اسی لیے خاموش ہو، تھوڑے پریشان لگ رہے۔ جو لکھنا جانتے ہیں، جنہوں نے اسکول سے لکھنے پڑھنے کی تعلیم حاصل کی ہے، جو رائٹنگ جانتے ہیں، ان کے لیے نبی کا جملہ، جس کسی نے علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کی حدیث کو لکھا۔ یہ جو ماں باپ یہاں بیٹھے، میری مائیں یہاں موجود ہیں، باپ یہاں موجود ہیں، مائیں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو 1000 اسکول میں الٹی سیدھی چیزیں لکھواتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ ہمارا بچہ انگلش میڈیم میں جا رہا ہے۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم ہے۔ کیا ہے تعلیم؟ سناؤ بیٹا، وہ پویم سناؤ، وہ بیٹا پویم سنا رہا ہے، ہمپٹی ڈمپٹی لٹل اسٹار۔ اب اس ہمپٹی اور ڈمپٹی سے کون سی جنت ملی ہے؟ کون سے گناہ دھلنے؟ کون سے بچے کا مقدر سنورنا ہے؟ لیکن اگر اسی بچے کو یہ پڑھوا دیا قال رسول اللہ من کنت مولاہ فہذا علی، لکھوا دیا اس کو، بیٹا یہ ایک پرچے پہ لکھو من کنت مولاہ فہذا علی، من کتب فضیلة من فضائل علی بن ابی طالب غفر اللہ لہو الى ان بقی لتلک الکتابت رسم۔ جس نے پیپر پہ صفحے پہ کوئی ایک حدیث لکھی، آپ سب سے گزارش ہے اپنے ہاتھوں سے لکھی علی کے فضل، قال رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی، میرا جملہ نہیں، ذمہ داری سے عرض کرو، جب تک بندہ لکھنے والا لکھ کر مر گیا، قبر میں چلا گیا، جب تک یہ تحریر باقی ہے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا ذکر علی کی عظیم الشان محفل سجی ہے۔ یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں علی کا ادب سکھاتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں نبی کا ادب سکھاتی ہیں، یہ مجلسیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آل محمد کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا، ذہن میں سینکڑوں باتیں جو گھوم رہی ہیں، 45 منٹ کیسے گزرے مجھے پتہ بھی نہیں چلا، 40-45 منٹ پورے ہو گئے۔ خدا را خدا را خدا را جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو محمد و آل محمد کا ادب سکھائیں۔ بیٹا بغیر وضو کے کبھی مجلس میں، ٹھیک ہے ہماری بعض مستورات سے خواتین سے، مخصوصاً چھوٹی بچیاں جو 9 سال کی بچی بالغ ہے، ان کی چادر تھوڑی دیر ادھر ہو جاتی ہے، کبھی دوپٹہ نہیں بھی پہنا، لیکن مجلس میں جب بھیجیں تو مائیں ادب سکھائیں، دیکھو اب بی بی کے پاس جا رہی ہو، وہاں مجھے شرمندہ نہیں کرنا،
وہاں تمہارا دوپٹہ سر سے نہیں اترنا چاہیے. ادب. 7 سال کی بچی جی پردہ واجب نہیں ہے. نہیں ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنی بیوی کے سامنے اس بچی کو بھیجوں گی، ماں یہ سوچے تو وہاں بیوی کے سامنے میرا سر بلند ہو کہ اس نے ابھی سے بچوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے. ادب. فرش اعضاء پہ آ رہے یہ ٹینٹ، اس کو چوم کراؤ بھائی. اب وہ ٹینٹ نہیں ہے یہ، اب یہاں ذکر علی ہو رہا ہے، فرشتہ اس پہ اپنے پر مل رہا ہے. تم چوم لوگے تو تمہاری شان میں کمی نشان بڑھ جائے گی. ادب. اب یہ فرش وہ فرش، یہ ممبر ہو سکتا ہے جب لکڑی میں تھا تو اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن اب جب ممبر کی شکل بن گئی تو اب یہ چومنے کے قابل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجلسیں سکھاتی ہیں ادب، کمال ادب. معصومین کی بارگاہ میں ادب، مکمل ادب. تھوڑا سا بھی ادھر ادھر مت کرنا. حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، بس یہ سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. کچھ مسائل بھی پڑھنے ظاہر ہے 10-15 منٹ اس میں بھی لگیں گے. بس آخری جملہ اور گفتگو میری تمام. نبی نے ساری زندگی امت کو علی سنایا، اس لیے سنایا کہ امت کی نجات کا ایک ہی رستہ ہے، اس رستے کا نام علی ہے. نبی نے ساری زندگی امت کو علی دکھایا، کیونکہ نجات اگر آنکھوں کو ملے گی تو علی دیکھ کر ملے گی. وہ ایک صحابی ہے عمران ابن حسین سعد کے ساتھ، بیمار ہو گیا. نبی نے علی کو بھیجا اپنی طرف سے جانشین بنا کے، میری طرف سے جا کر عیادت کرو. یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر گھر کا بڑا نہ جا سکے تو بڑے بیٹے کو بھیجے، اپنے گھر کے کسی بڑے فرد کو بھیجے کہ میری طرف سے جا کر یہ فریضہ انجام دو. نبی اپنے ہر چاہنے والے کو خود پوچھتے تھے. نبی نہیں جا سکے یا علی. اب نبی ہے اور علی ہے، اور علی نبی کا اپنا آپ ہے، تو علی عیادت کے لیے نہیں جا رہے. توجہ رکھیے گا. علی پہنچے عیادت کو، عمران ابن حسین لیٹا ہوا تھا بستر پہ. جیسے ہی علی آئے اٹھ کے بیٹھ گئے. جب تک علی بیٹھے رہے وہ علی کو دیکھتا رہا. جب علی اٹھ کر جانے لگے تو دیکھتا رہا. علی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، دیکھتا رہا. کسی نے کہا بھائی یہ حدیث ہم نے سنی ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا. پر اب تو علی کہیں نظر نہیں آ رہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اب تو علی جا چکے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہو؟ تم بیمار ہو، لیٹ جاؤ واپس. کیا رستہ تک رہے ہو، کیا کھلا دروازہ تک رہے ہو؟ کہنے لگا تم نے وہ حدیث سنی تھی، میں نے ایک اور سنی ہے. توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم یہ تحفے سے کم نہیں ہے حدیث. عمران ابن حسین بیمار جس کی عیادت کو علی گئے تھے، وہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے میں نے نبی سے سنا النظر الی علی عبادہ. وجہ کو نکال دیجئے، الی علی عبادہ، جس سمت علی ہو اس سمت دیکھنا عبادت ہے. حضور یہ کس نے بتایا؟ نبی نے تو بتایا ہے. جس رستے پر علی ہو اس رستے کو دیکھنا، جس زاویے میں علی ہو اس زاویے کو دیکھنا. اب سوچئے علی کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہے. ذکر علی، علی کا ذکر. اب پھر وہی بات ہے کہ جی معرفت کی بات ہے، کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. میں نے بارہا ممبروں سے پڑھی یہ چیز، اور اس پہ آخری جو بات کرنے جا رہے ہیں اس پہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی آپ ایسی باتیں نہ پڑھ کریں. بھئی اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ میں نے بارہا اپنے احباب کی خدمت میں جملے عرض کی، اعتراض نتیجہ ہے عدم معرفت کا. جب ایک بات مسلمہ طور پہ کتاب میں آ گئی ہے، علماء اعلام نقل کر رہے ہیں، اعتراض بنتا. لیکن اگر کوئی بھی اٹھ کے اعتراض کرے تو کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ نبی نے بھی، توجہ کیجئے گا، علی کے فضائل اسٹینڈرڈ وائز، توجہ ہے کہ نہیں؟ میں غفران بھائی آپ نے کہا نا بیان فرمائے، میں اس سے اوپر کی بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، اور آپ سب احباب کے لیے بھی ہے، ضائع نہ کیجئے گا اس جملے کو. نبی نے فرمایا انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم. ہم جتنے نبی ہیں، توجہ چاہوں گا کہ بندے کی، ہم جتنے نبی ہیں اللہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، امر کیا ہے. ایک بندے کی توجہ، نبی فرما رہے ہیں ہم 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 کے 24,000 انبیاء کو اللہ کا آرڈر ہے، امر ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم،
کہ ہم لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں، ہم لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق بات کریں۔ حضور مجھے معاف کیجئے گا، میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، برا نہ لگے کسی کو، نبی نے ساری زندگی جو علی سنایا ہے وہ علی دیکھ کر نہیں سنایا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جس نے سوال کیا بتا دیا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک حدیث ہے ذکر علی نبادہ، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ علی کا ذکر کیا ہے؟ اس جملے پر کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ خدا کی قسم اس پر بھی اعتراض ہوا ہے۔ کتاب بنور ٹاؤن سے چھپی ہے، بلکہ چھپی تو بیروت سے، بنور ٹاؤن میں مل رہی ہے، $100 کی کتاب ہے، نہایا اس کا نام ہے، 5 جلدوں پر کتاب ہے، ابن اسیر جزری کی کتاب ہے۔ اس نے یہ حدیث ہے ذکر علی نبادہ، یہ والی حدیث کہ النظر الی وجہ علی نبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا ہے بات، ان دونوں پہ اعتراض کیا بس۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ علی کے چہرے میں ایسا کیا ہے بھائی؟ جیسے عام لوگوں کا چہرہ تھا، علی کا بھی ویسے ہی چہرہ تھا، تو مطلب ہم حضرت ابوبکر، اس نے لکھا ہم حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھیں وہ عبادت نہیں، حضرت عمر کا چہرہ دیکھیں وہ عبادت نہیں، حضرت عثمان کا چہرہ دیکھیں علی کا چہرہ دیکھیں عبادت، یہ کیا بات ہوئی؟ سوال بھی ان کا، جواب بھی ان کا، اب میں کچھ نہیں کہوں گا اپنی طرف سے۔ ابن نبی کے اتنے سارے صحابہ ہیں، سینکڑوں ہزاروں صحابہ، لاکھوں صحابی، صرف ایک علی ہے۔ پریشان تو نہیں ہوگا جس کے چہرے کو دیکھنا؟ اب یہ سوال اس نے خود ہی کریٹ کیا، خود ہی سوال بنایا، اب خود ہی جواب دیتا ہے۔ کہتا ہے میں آپ لوگوں کو وضاحت کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں کہ کہتا ہے حدیث تو مسلم ہے، حدیث کا انکار نہیں کر رہا، حدیث اتنی معتبر ہے کہ حدیث کا انکار نہیں کر سکتا کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا کیا ہے، لیکن بھلا کیسے عبادت ہوگی؟ علی کے چہرے میں ایسے کیا ہے بھائی؟ خود جواب دیتا ہے، کہتا ہے بات یہ کہ وہ چہرہ وغیرہ دیکھنا عبادت نہیں تھا، بات یہ ہے کہ علی جب میدان جنگ میں نکلتے تھے تو مشرک علی کا چہرہ دیکھ کر کہتا تھا سبحان اللہ ما اکرما ھذا الفتى، مشرک۔ یہ انہوں نے لکھا، میں نہیں لکھ رہا، یہ انہوں نے لکھا، میں نہیں لکھ رہا، کہ مشرک اور کافر جو ہے علی کا چہرہ دیکھ کر کہتا تھا لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، سبحان اللہ ما اشرف ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اعز ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى۔ اب یہ جواب یوں دے رہا ہے کہ بات یہ ہے چونکہ علی کا چہرہ دیکھ کر مشرک کی زبان پر لا الہ الا اللہ آتا تھا تو یہ عبادت تھا، وہ عبادت نہیں تھا۔ میں نے کہا تو علی والا نہیں ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں سمجھ میں آ گیا، علی ہی کا چہرہ تھا۔ لوگ زبانوں سے تبلیغ کرتے ہیں، علی کا چہرہ ایسا تھا کہ مشرک کو بھی خدا یاد آ جاتا تھا، تجھے یاد نہیں آتا، یہ سارا مجمع تجھ پہ لعنت بھیجتا ہے بے شمار۔ توجہ، اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ بس آخری حدیث بات تمام ہو گئی، تفصیلی بات ہو گئی، آج پوری توجہ چاہوں گا۔ نبی نے ساری زندگی علی کا ذکر کیا، ذکر علی عبادہ سند دی تھی۔ علی کا ذکر کیا ہے؟ عبادت کہتے اس عمل کو جس عمل کو انجام دینے کے بعد بندہ اللہ سے نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا۔ دھیرے سے جملہ کہہ کے گزر جاؤں گا، دیکھوں گا کون کیسے وصول کرتا ہے۔ یہ جملہ النظر الی وجہ علی عبادہ کہا تب تک، کل میں نے مجلس میں پڑھا تھا، جب نبی سے سوال ہوا کہ آپ مسلسل علی کو کیوں دیکھ رہے، تب نبی نے کہا تھا النظر الی وجہ علی۔ عبادت کی تعریف شیعہ سنی مولوی سے پوچھئے، وہ عمل جسے انجام دے کے بندہ اللہ کے، کون دیکھ رہا تھا علی کو؟ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ، دیکھ نبی رہے تھے، سوال ہوا کہ آپ کیوں دیکھ رہے، تو کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، یعنی میں مصطفیٰ
نا ایسا نہ کرے میرے ساتھ. میں مصطفیٰ عبادت کر رہا ہوں. کیا مطلب؟ یعنی میں علی دیکھ دیکھ کر اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر علی، آخری جملہ، ذکر علی، علی کا ذکر. وہ نبی جس نے یہ کہا علی کا ذکر عبادت ہے، اسی کا ایک اور جملہ ہے، یا علی ذکروں کا ذکری. آپ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں مجمع، اس کو اتنا سنا دو ذکر علی نے بعد بات ختم ہے. اس مجمع میں کوئی اٹھ کے اعتراض نہیں کرے گا بھائی کیوں ہے اور کیسے ہے اور اس کا ریزن بتائیے اور ایکسپلینیشن نوٹ لگائیے اور ذرا میں سمجھائیے کہ کیوں. لیکن کچھ ذہن اس زمانے میں ایسے تھے کہ جن کو یہ جملہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا تھا. نبی نے ان کے لیے کھولا، یا علی ذکروں کا ذکری، و ذکری ذکر اللہ، و ذکر اللہ ہے عبادہ. علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے. بات لمبی وہاں کی جاتی ہے یا سامنے والا سمجھنے میں ٹائم لگائے. ایک بات، یا یہ بات لمبی وہاں کی جاتی ہے جس کی بات ہو رہی ہو وہ انسان کا محبوب ہو، تو انسان اپنے محبوب کے ذکر کو لمبا کرتا ہے. یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے. علی تیرا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر. علی کے چہرے کو دیکھنا. اب یہ عجیب حدیث ہے اور یہ آخری حدیث ہے. بس میرے بلکہ 55 منٹ اب مکمل ہونے والے، بس 5 سے 7 منٹ رہ گئے. مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، محبت فرمائی آپ لوگوں نے اس ذکر میں. آپ لوگ آئے. ابو ذر جس نے ساری محبت علی لی ہی رسول سے ہے، اور ابو ذر سے جب پوچھا رسول نے کہ علی سے کتنا پیار ہے، کہا رسول اللہ علی کی محبت مجھے ایسے لگتی ہے جیسے پیاسے کلیجے پہ جب ٹھنڈا پانی گرتا ہے تو کیسا مزہ آتا ہے. یہ ابو ذر کی دی ہوئی مثال ہے. پیاسے جگر پر جب ٹھنڈا پانی گرے جو جگر کو سکون ملتا ہے وہ مجھے یا علی کہہ کے ملتا ہے. یا رسول اللہ جو قرآن پڑھ کے مزہ آتا ہے وہ علی کا نام لے کر مزہ آتا ہے. یہ ابو ذر ہے. مسجد نبوی میں موجود آخری حدیث میں نے زحمت تمام کر دی. والمسجد غاص بأہلہ، مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. کتاب کا حوالہ شرف النبی، رائٹر کا نام خرقوشی، بیروت سے چھپی ہوئی کتاب 6 جلدوں پر جس میں فضائل مصطفیٰ بیان ہوئے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ساری مسجد بھری ہوئی. کس کی مسجد؟ نبی کی مسجد. وہ نبی کی مسجد، وہ مسجد میں سانس بھی لو تو عبادت ہے. 2 رکعت نماز اگر وہاں پڑھ لی تو ہر رکعت پہ 500 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اللہ آپ سب کو ریاض الجنہ کی زیارت نصیب کرے. قبر نبی اور منبر نبی کے درمیان جو جگہ ہے وہاں ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں روضہ ریاض الجنہ. وہاں لوگ میں خود 2 گھنٹے لائن میں کھڑا رہا، پورے 2 گھنٹے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے. عمرے پہ جب گئے تھے 2018 میں 2 رکعت نماز کے لیے 2 گھنٹے، یعنی 3 سے 4 منٹ کے لیے میں 2 گھنٹے لائن میں کھڑا رہا. جگہ اتنی بڑی ہے. نبی نے فرمایا کہ میرے منبر اور میری قبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب ایسی کائنات کی عظیم ترین مسجد نبی کی مسجد ہے. ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر بندہ عبادت میں لگا ہوا ہے. کسی نے ابو ذر کو دیکھا کہ ابو ذر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے، آرام سے بیٹھے ہوئے کہیں دیکھے جا رہے. کہیں ابھی نہیں کھولوں گا. اب یہ آیا، یہ خود بھی نماز پڑھ رہا تھا، آیا دوڑتا ہوا اور ابو ذر سے پوچھ رہا ہے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. معذرت کے ساتھ تاریخ کو سمجھیے، حدیثوں کو سمجھیے. اس کو پریشانی نماز نہ پڑھنے سے نہیں تھی کہ ابو ذر نماز کیوں نہیں پڑھ رہا. پریشانی کوئی اور تھی کہ وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ابو ذر تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ابو ذر نے جو جواب دیا وہ سن لیجیے، بات مکمل ہو جائے گی. ابو ذر نے کہا سمعت بأذنی ہاتین ورأیت بعینی ہاتین، میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا اور اپنے دونوں آنکھوں سے دیکھا. سمعت النبی یقول، میں نے نبی کو کہتے ہوئے سنا. نبی فرما رہے تھے النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کو دیکھنا، والنظر الی المصحف عبادۃ، قرآن کو، مصحف قرآن کو دیکھنا،
والنظر الی الوالد عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا، والنظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا. حدیث مکمل ہو گئی. حدیث کیا کہا ابو ذر نے جب اعتراض ہوا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا یہ روایت میں کہ کراچی میں پڑھ کے اتر گیا ممبر سے، ایک بزرگ تشریف لے آئیے. بزرگ ہر جگہ اللہ کی نعمتیں موجود ہیں. تو ایک بزرگ آ گئے، کہنے لگے آپ ایسی باتیں نہیں پڑھا کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے نہیں اس میں نماز کی توہین ہے. میں نے کہا ہے اس میں نماز کی توہین کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگا آپ نے کہا پوری مسجد نماز پڑھی تھی، ابو ذر نہیں پڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا یہ میں نے کب کہا کہ یومیہ نماز ہو رہی تھی، کوئی نماز ظہر تھی، کوئی عصر تھی، بھائی نوافل پڑھ رہے ہوں گے. بڑی توجہ، بڑی توجہ. مستحب نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا کہ واجب نماز پڑھ رہے تھے، ابو ذر واجب نہیں پڑھ رہے تھے، یہ تو بات ہی نہیں کی. یہ آپ کا اعتراض بتا رہا ہے کہ علی آسانی سے ہضم. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. ابو ذر مستحب نماز نہیں پڑھ رہے، کھول دیا میں نے بات کو. نافلہ نماز ساری مسجد، نبی کی حدیث ہے جو میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت پہ اللہ 500 رکعت کا. ساری مسجد سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، نماز پہ نماز پڑھے جا رہی ہے. اکیلا ابو ذر ہے جو بیٹھا ہوا علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے نبی سے حدیث سنی ہے کہ قرآن دیکھنا عبادت ہے، کعبہ دیکھنا عبادت ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کاش میرا مجمع یہاں تک سمجھ لیتا بات تو مجھے کھولنا نہ پڑتا. ابو ذر نے کیا کہا کوئی نہیں سمجھا. ابو ذر کہنا یہ چاہ رہے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، توجہ، تو ایک عبادت کر رہا ہے، لیکن میں جو علی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں میں ہر پل میں 4 عبادتیں کر رہا ہوں. میرا کعبہ علی ہے، میرا قرآن علی ہے، میرا باپ علی ہے اور علی کا چہرہ دیکھ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ یہ درس محبت ہمیں ان صحابہ کرام سے ملا ہے، ان علی والوں سے ملا ہے. یقیناً علی کا چہرہ دیکھنا ساری زندگی کی نماز شب سے افضل ہے، ساری زندگی کے مستحبات سے افضل ہے. بابا علی کا چہرہ ہے جس چہرے کو دیکھ کر نبی بھی عبادت کرتے ہیں. توجہات ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ علی جو کائنات کی سب سے اشرف ترین ہستی ہے اللہ کے رسول کے بعد، امت نے کیسا ظلم کیا؟ امت نے اسی علی کو تنہا کر دیا. کتنا تنہا کیا؟ کتنا تنہا کیا؟ 3 دن نبی کا جنازہ پڑا رہا زمین پر. 28 صفر کو شہادت ہوئی ہے. کاش یہ جملے لوگ سمجھ سکیں، کاش ان جملوں کو ہضم کر سکیں. 3 دن جنازہ پڑھا رہا. مدینے اور مکہ کے 2-3 گورکن تھے، قبریں کھودنے والے. کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. عبداللہ ابن عباس کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ قبر کھودنے آ جاؤ، نبی کا جنازہ پڑا ہے. تو ان بدبختوں نے جواب دیا کہ ہم سقیفے میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس غربت نبی کو کون بیان کرے گا؟ علی کے اس درد دل کو کون بیان کرے گا؟ طبقات ابن سعد کبریٰ میں مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ نقل فرماتی ہے کہ ہمیں نبی کے دفنائے جانے کا تب پتہ چلا جب رات کی تاریکی میں ہمیں اپنے کمرے میں بیلچے کے چلنے کی آواز آئی. تو ہم نے جب کھڑکی کھول کے دیکھا تو اکیلا علی قبر نبی کھود رہا تھا. ہائے رے غربت علی، ہائے رے تنہائی علی. کوئی علی کا ساتھ دینے والا نہیں. مسلمانوں نے علی کو تنہا کر دیا ہے، علی کے چاہنے والوں کو تنہا کر دیا ہے. اور نبی کی بیٹی ہے جو بلک بلک کر سسک سسک کر رو رہی ہے. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. یہ
ساری زندگی روتی رہی، مسکرائے نہیں نبی کے بعد۔ نبی سے پہلے بھی جب نبی زندہ تھے، نبی کی وفات سے، شہادت سے پہلے بھی مسلسل رو رہی تھی۔ یہ روایت بھی مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی ہر کتاب میں موجود ہے کہ خاتون نے روایت نقل کی کہ ایک دن میں نے دیکھا فاطمہ زہرا بلک بلک کر اپنے بابا کے سرہانے پہ رو رہی۔ بابا زندہ ہے، ابھی بیمار ہے، بستر پر رو رہی۔ اچانک ہی باپ نے کہا بیٹے ادھر آؤ، اور کان میں کچھ کہا۔ وہ کان میں کیا کہا ہمیں تو آواز نہیں آئی، لیکن جب بیٹی نے سر اٹھایا تو بیٹی مسکرائی، بیٹی مسکرائی۔ وقت گزر گیا، ان کے بقول جنہوں نے روایت نقل کی، انہوں نے جسارت کی بی بی کی شان میں کہ مجھے بی بی کی نعوذ باللہ عقل پہ شک ہوا، عقل پر، جملے میں نہیں کھولوں گا، عقل پر شک ہوا کہ یہ روتے روتے جو ہنس دی ہے پتہ نہیں عقل باقی رہی کہ نہ رہی۔ وقت گزر گیا، نبی دنیا سے چلے گئے۔ میں نے پوچھا کہ اس دن یہ کیا ہوا تھا؟ آپ بہت رو رہی تھی، روتے روتے مسکرائی۔ اب کتاب میں لکھا ہے، میں کتاب پڑھ پورے خانے والوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ بیٹے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، مجمع سارا بیٹھے، کیا اس پہ مسکرانا بنتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، جاہلوں سے تو خطاب نہیں کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اس پہ بیٹی نے مسکراہٹ چہرے سے ظاہر کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس پہ مسکرانا تو نہیں بنتا۔ باپ بیمار پڑا ہوا ہے، ابھی تک یا ابتا کی صدائے بلند تھی، بیٹی رو رہی تھی، اب کیوں مسکرائی؟ ٹھیک ہے پہلے باپ سے مل جاؤ گی، لیکن مسکرانا اس پہ نہیں بنتا۔ اس بات پہ مسکرانا، جا کر تاریخ پڑھیے، جا کے کتابیں کھولیے، تاکہ جن کے سینوں میں علی کی محبت ہے، علی کی مظلومیت کا درد ہے، اسے جا کے پوچھیے، وہ آپ کو کتابوں کے ورق پلٹ پلٹ کے بتائیں گے۔ ہر ورق پہ لکھا ہے کہ مسلمان یہ سازش کر چکے تھے کہ ہم نے بعد نبی فوراً علی کو قتل کر دینا، ہم نے علی کو زندہ رہنے نہیں دینا۔ نبی کی بیٹی جہاں اپنے بابا پہ رو رہی تھی، وہاں اپنے شوہر پہ رو رہی تھی کہ ابھی میرا باپ جانے والا ہے، اس کے جاتے ہی میرے علی کو بھی مار دیں گے۔ لیکن جیسے ہی نبی نے یہ کہا کہ فاطمہ بیٹے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، مسکرائی اس لیے تھی کہ اب علی کی زندگی کا یقین ہو گیا تھا، میری زندگی میں علی نہیں مارا جائے گا، میں پہلے جاؤں۔ یہ مسکراہٹ ہے فاطمہ زہرا کی۔ اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے علی کی مظلومیت۔ کل جہاں بات لا کے روکی تھی وہاں سے متصل کرو، دامن وقت میں گنجائش نہیں، 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے۔ نبی کی بیٹی کی سسکیاں، چیخیں، آوازیں مدینے کی فضاؤں میں آج بھی موجود ہیں۔ وہ کسی نے علامہ امینی، شیخ عبد الحسین امینی، جس نے اسی ہندوستان پاکستان کی لائبریریوں میں 3 دن بھوکے رہ کر علی کی محبت پر الغدیر کتاب لکھی ہے۔ لوگ کتاب لے جانے نہیں دیتے تھے کہ ہم تجھے کتاب نہیں دیں گے، ہمارے بزرگوں کی کتابیں غائب ہو جائیں گی، کہتے تھے مجھے لائبریری میں بند کر دو، نہ ناشتہ نہ کھانا نہ پانی، کچھ نہیں۔ 3 دن یہ بندہ بھوکا پیاسا علی کی محبت میں لکھتا رہا ہے۔ ایسا بندہ چلا گیا مدینہ، چلا گیا عمرہ کرنے مکہ۔ جب واپس آیا تو نجف میں کسی نے پوچھا کہ ہاں شیخ عبد الحسین امینی کیا ہوا، کہاں زیارتیں کر کے آگئے، مکہ بھی گئے تھے، مدینہ بھی گئے تھے، ساری زیارتیں کر لی۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ میں کسی عام بندے سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ تو زیارتوں پہ گیا تھا، میں اس سے پوچھ رہا ہوں جس کے دل میں علی کا درد ہے، میں اس سے پوچھ رہا ہوں جو فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے۔ کیا دیکھ کر آیا، کیا سن کر آیا؟ علامہ امینی کا سر جھک گیا، روتے ہوئے کہا کہ مجھے آج بھی مدینے کی فضا میں زہرا کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یا ابتا اہکذا یفعل بابنتک وحبیبتک، بابا 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 یہ تیری لاڈلی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا، بابا یہ تیری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا، بابا میرے محسن کو مار ڈالا۔ آنکھیں بند ہوئی نبی کی بیٹی کی، لے گئے علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے۔ یہ من گھڑت رہی ہے، نہج البلاغہ جا کے پڑھو، معاویہ نے خط لکھا ہے، نہج البلاغہ میں خط موجود ہے، معاویہ نے لکھا، اے علی مجھے یاد ہے کیسے تجھے مدینے کی گلی میں ایک سرکش اونٹ کی مانند کھینچا جا رہا تھا،
میرے مولا نے جواب میں خط لکھا، کہا معاویہ تو میری برائی کرنا چاہ رہا تھا، تو نے میری تعریف کر دی، بتا دیا کہ علی کبھی باطل کے سامنے جھکا نہیں، علی وہ حق۔ کالی رسی، رسی کا رنگ تک ذکر ہے، کالی رسی علی کے گلے میں ڈال کر کھینچنا شروع کیا۔ سید اگر بیٹھے مجھے معاف کریں گے، یہ سیدوں کے جد کا غربت بھرا ذکر ہے۔ جب رسی ڈال کے کھینچا جا رہا تھا، سادات سے پھر معافی مانگ رہا ہوں، جس بدھو کو، جس جاہل کو، جس غنڈے کو جو جگہ ملی اس نے رسی میں وہاں ہاتھ ڈال کے کھینچا ہے۔ سیدوں مجھے معاف کرنا، جملہ غضب کا ہے، جسے رسی میں جگہ نہ ملی اس نے علی کے گریبان سے پکڑ کر ہائے غربت علی، لے گئے علی کو کھینچتے ہوئے۔ اجرکم علی اللہ۔ نبی کی بیٹی جو پشت در سے اٹھی، آواز بلند کی، یا فضتو خذینی و الیک سندینی، فضا فضا مجھے سہارا دو، میں اٹھنے کے قابل نہ رہی۔ دوڑتی ہوئی آئی فضا، اپنے سینے سے لگایا فاطمہ زہرا کو۔ پہلا سوال سیدوں، تمہاری ماں کا پہلا سوال، تمہاری زخمی ماں کا پہلا سوال، فضا میرے علی کو کدھر لے گئے؟ بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے۔ وہ جو اب تک یہ کہہ رہی تھی کہ میں اٹھنے کے قابل نہ رہی، مجھے سہارا دو، نہ جانے کہاں سے قوت آئی، مدافع ولایت علی بن کر فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی، دوڑی کوچے بنی ہاشم کی طرف، دیکھا علی کے گلے میں رسی ہے، کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے، دوڑتے ہوئے آئی، پشت سے علی کا دامن پکڑ لیا، خلو بینی و بین ابن امی، چھوڑ دو میرے شوہر علی کو، میں لے جانے نہ دوں گی۔ سارے فرعون صفت دیو ہکل غنڈے بدماش ایک طرف سے رسی سے علی کا گلا کھینچ رہے، علی کا گریبان کھینچ رہے، دوسری طرف نبی کی دکھیاری بیٹی، زخمی بیٹی علی کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میں علی کو لے جانے نہ دوں گی۔ نہ جانے کس قوت سے علی کی بیٹ، علی کی زوجہ نے علی کا دامن تھاما تھا کہ ظالم جب چھڑا نہ سکے، فَأَشَوْرَ إِلَىٰ قُنْفُذ، سید مجھے معاف کریں گے، کسی لعین نے قنفذ کو اشارہ کیا، معاف کرنا سیدوں مجھے، اکیلا قنفذ نہ دوڑا، سب نے رسی چھوڑی، سب نے کوڑے اٹھائے، کوڑوں کی برسات۔ ماتم کرتے جاؤ، اپنے صداؤں کو بلند کرو، گریہ کرو، یہ رونے کا مقام۔ کوڑوں کی برسات، مادر سادات، مڑ کر علی نے کیسے دیکھا، تبھی تو کسی مدینے کی گلی میں 4 لوگ جمع تھے اور سوال یہ ہو رہا تھا اس کائنات میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے؟ کسی نے کہا جس کا باپ دنیا سے چلا جائے وہ بڑا مظلوم ہے، کسی نے کہا جس کی ماں دنیا سے چلی جائے وہ بڑا مظلوم ہے، کسی نے کہا جس کا بھائی مارا جائے کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ بڑا مظلوم ہے۔ ایسے میں علی نے کہا نہیں نہیں، تم سب غلط ہو، جس کی زوجہ کو بھرے محلے میں اس کی نگاہوں کے سامنے مارا، اس سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھو شرما کے نہ رو، سیدوں کی ماں کے غم میں چیخے مار مار کے رو، بلک بلک کر رو۔ اور 2 جملے اور پڑھوں گا کہ بھائی امات کی فرمائش سے کل میرے پاس آ کے بیٹھے اور میں پہلے پڑھ چکا تھا، یہاں کے بیٹھے اور رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، کہنے لگے وہ جو جملہ آپ نے پڑھا تھا وہ جب میں یاد کرتا ہوں میں تب روتا ہوں، بس وہ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ لے گئے علی کو، دربار میں لے جا کے کھڑا کر دیا، بیعت کرو۔ علی نے کہا اگر میں بیعت نہ کروں کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ میرے مولا نے کہا اگر مجھے قتل کرو گے تو اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے بھائی کے قاتل بن جاؤ گے۔ منکر فضائل علی نے کہا کہ ہم تجھے اللہ کا بندہ تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کا بھائی نہیں مانتے۔ ادھر دربار میں یہ گفتگو جاری ہے، وہاں سیدوں کی ماں جسے کوڑوں سے مارا گیا وہ پھر سے کھڑی ہوئی، گھر کو لوٹی، حسن اور حسین کی انگلی تھامی، جملے میرے یاد رکھنا، گرتے پڑتے۔ قبر نبی تک کا رستہ 10 قدم کا رستہ ہے لیکن کتنی دیر میں پہنچی خدا جانے۔ جب قبر نبی پر پہنچی ہے اور ادھر اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، بد دعا کرنی ہے سادات کی ماں نے۔ سلمان یہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں فضا میں بلند ہو گئی،
میں نے مقتل خریدا حرم مولا حسین کربلا سے. اس کتاب میں لکھا ہے صرف مسجد نبوی کی دیواریں نہیں، مدینے کے جتنے گھر تھے ہر گھر کی دیوار فضا میں اتنی بلند ہو گئی کہ ایک عام آدمی آرام سے نکل کر جا سکتا تھا. مطلب یہ کہ پورے مدینہ نے دیکھا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ ایک دکھیاری بیٹی اپنے بابا کی قبر پہ کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے بابا بابا میرے علی کو بچا لو، بابا میرے علی کو مار دیں گے. ادھر دیوار فضا میں بلند ہوئی. سلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے مولا علی نے حکم دیا سلمان ادرک ابنت محمد، سلمان جاؤ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو روکو کہیں یہ بد دعا نہ کر دے. اصول کافی میں حدیث موجود ہے، میرے 5ویں مولا فرماتے واللہ لو نشرت شعرہا لما تطرہ. معلوم ہے نبی کی بیٹی نے قبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا تھا؟ قبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا واللہ لا اشقن جیبی ولا انشرن شعری. خدا کی قسم آج میں اپنا گریبان کھول دوں گی، آج میں سر کے بال کھول دوں گی، آج ایسی بد دعا کروں گی. میرے 5ویں مولا کہتے ہیں اگر میری ماں بد دعا کر دیتی سب مر جاتے، کوئی باقی نہ بچتا. علی نے کہا سلمان روکو فاطمہ کو، روکو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو. روتا ہوا سلمان آیا، یا بنت رحمت للعالمین، اے رحمت للعالمین کی بیٹی بد دعا نہ کرنا. ادھر سلمان نے کہا بی بی بد دعا نہ کرنا. رو کے مصطفیٰ کی بیٹی نے کہا سلمان میرے علی کو مار ڈالیں گے. سلمان علیہ میں نے بد دعا نہ کی، میں علی کو بچا نہیں پاؤں گی. نہیں بی بی علی نے مجھے بھیجا ہے. ادھر نام علی آیا، آخری جملے ادھر نام علی آیا. اٹھے ہوئے ہاتھ بد دعا کے لیے واپس ہو گئے. نبی کی بیٹی کے جملے اذن اسمع و اطیع، قیامت کے جملے ہیں. ساری زندگی پڑھتا رہوں گا، ساری زندگی روتا رہوں گا. ادھر نام علی آیا، رو کر نبی کی بیٹی نے علی نے بھیجا ہے، میں کنیز علی ہوں. جیسا علی کہے گا میں ویسا کروں گی. اپنے بچوں کی انگلی تھامی لوٹ گئی اپنے حجرے کو. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں یہ اے فاطمہ زہرا، اے سیدوں کی ماں، تو نے بد دعا نہ کی. آخری بندے تک کی آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے. اے سیدوں کی ماں تو نے بد دعا نہ کی، لیکن بی بی تیرے حسین کا چھوٹا سا ذاکر آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. بی بی تو نے بد دعا نہ کی، لیکن جیسا تو نے چاہا تھا ویسا ہی ہوا. علی زندہ گھر کو لوٹ کر آ گئے. تیری مرضی پوری ہو گئی، رب نے تیری بات رکھ لی، تیرے علی کو زندہ لوٹا دیا. لیکن بی بی تیرے حجرے میں بیٹھی تیری بڑی شہزادی تو زانوؤں پہ سر کو رکھے رو رہی ہے. بی بی یہ 70 قدم کے فاصلے سے کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی. اے میرا اللہ میرا حسین بچا لے. خنجر چلتا رہا، گلا کٹتا رہا، زلزلے آتے رہے،